سورہ ہود آیت نمبر 97-98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار وبئس الورد المورود۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 99 اور اس سے پچھلی آیات مبارکہ پر بھی کل گفتگو ہو چکی تھی۔ آج مزید اس پر چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن فرعون جو ہے یہ اپنی جماعت کو لے کر کے آگے آگے ہوگا اور اس کی جماعت پیچھے ہوگی، یہ خود ان کو جہنم ڈالے گا، اپنی جماعت کو، اپنے لشکر کو۔ جس طرح دنیا کے اندر اس نے اپنی پوری جماعت کو پانی میں غرق کیا تھا، اس وقت بھی یہ آگے آگے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب لگے تھے ان کی قوم کے، تو اس وقت بھی فرعون جو ہے وہ پوری جماعت کو غرق کرنے والا تھا، اسی کے پاؤں پر چلتے ہوئے سارے غرق ہوئے تھے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فأوردہم النار، قیامت والے دن بھی یہ خود ان کو جہنم ڈالے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کے اندر چونکہ یہ بات کر رہے ہیں ہم کہ جہنم ڈالے گا، کون ڈالے گا؟ ان کا حاکم، ان کا جو امیر تھا دنیا کے اندر، جس کے کہنے پر وہ اس راہ پر چلے تھے، اور وہ خود بھی جہنم گیا اور ان کو بھی ڈالا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو بندے کو جہنم جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بندے کے جنت جانے کا سبب بن سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر 4 لوگ جو ہیں وہ 4 لوگ ہی بندے کے جنت جانے کے سبب ہیں، اگر وہ صحیح راہ پر چلتے رہیں۔ اگر وہ غلط راہ پر چلنے لگ جائیں تو وہی 4 لوگ ہی بندے کے جہنم جانے کا سبب ہیں۔ جی، جس طرح ایک تو سبب آپ کے سامنے بیان ہوا کہ فرعون کے بارے میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ فأوردہم النار، یہ اوردہ کا فاعل جو ہے یہ خود فرعون ہے۔ قیامت والے دن یہ خود ان کو جہنم ڈالے گا، ڈالنے کے بعد خود یہ جائے گا جہنم میں۔ تو اسی طرح کر کے 4 لوگ وہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے بندہ جو ہے نا یا تو جنتی بن جاتا ہے یا پھر بندہ جہنمی بن جاتا ہے۔ وہ 4 بندے کون ہیں؟ سب سے پہلے والدین ہیں، استاد ہے، پیر ہے اور حاکم ہے۔ یہ 4 بندے۔ حاکم کی ذمہ داری آپ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا جن کو ہم نے زمین میں حکومت دی ہے، جن کو ہم نے حکومت عطا فرمائی ہے زمین پر، ان کا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ لوگوں سے نماز قائم کرواتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھواتے ہیں۔ بتائیں پورے پاکستان کے اندر کہیں پر کوئی ایسا شعبہ ہے جو لوگوں کو نمازی بنانے والا ہو؟ حکومتی سطح پر مولوی تو اپنی طور پہ زور لگا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، گھر میں والدین جو ہیں وہ بھی چلو کہہ دیتے ہیں بچوں کو بیٹا نماز پڑھ لو۔ پچھلی رات کو اماں بھی اٹھ کے کہہ دیتی ہے بچوں کو بیٹا نماز پڑھ لو، وہ الگ بات ہے کہ بچے نہیں اٹھتے۔ حکمرانوں کا کیا کام تھا؟ حکمرانوں کا کام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگاتے سارے لوگوں کو۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرواتے لوگوں سے، یعنی پورے پاکستان میں، پورے پاکستان کو چھوڑیں، عرب میں بھی چلے جائیں آپ تو خیر، مدینہ منورہ میں پہلے باقاعدہ ایک محکمہ تھا، لوگوں کو سو نماز جو ہے نا وہ اقامت صلاۃ والا نماز قائم کرواتے تھے، نماز پڑھواتے تھے۔ نماز کے وقت جو ہے نا ان کی گاڑیاں باہر چلتی رہتی تھی، گھومتے رہتے تھے، دیکھتے تھے کوئی نماز چھوڑے بیٹھا ہو تو اس کو بعض اوقات ان کو سزا بھی ہوتی تھی، اس طرح کر کے کرتے تھے۔ ابھی تو وہ پولیس والے ہیں تو صحیح، لیکن وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پولیس والے سے شرطے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نماز کا نہیں کہتے؟ کہتے جی حکومت کی طرف سے پابندی ہو گئی، نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ اب دکانیں بھی وہ انہوں نے کہا کہ آپ کھلی رکھیں، دکانیں کھلی تو پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن وہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، اب انہوں نے اجازت دے دی ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین جو ہے اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حکومت ہی تو دین قائم کرتی ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ذمہ داری ان کی نماز قائم کروانے کی لگائی ہے۔
یعنی اب پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی یہ نظام نہیں رہا۔ پہلے آپ مثال دے سکتے تھے، جناب عرب میں ایسا ہے کہ نماز کے وقت ان کی پولیس جو ہے باقاعدہ شرطے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بے نمازی بیٹھا ہو تو اس کو پکڑ لیں، اس طرح کر کے کرتے تھے۔ گھروں میں چھپا رہے، دکان کے اندر پڑا رہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، سامنے نہیں دیکھنا کسی کو بھائی، ٹھیک ہے نا، سامنے جو بھی ہے اس کو پکڑ کے مسجد لے جاتے تھے کہ چل بھی شابہ نماز پڑھ دو، ہاں جی، کوئی بھی بندہ ایسے ہی نہ کھڑا ہوتا تھا اس کو فوراً سیدھا کر دیتے، چل بھی نماز پڑھ، اس طرح کرتے تھے۔ لیکن اب وہ بالکل کلیتاً ختم کر دیا انہوں نے۔ تو یہ نماز کے قائم کرنے کا شعبہ قائم کرنا، بھی نماز قائم کروانے کے لیے شعبہ قائم کرنا، باقاعدہ لوگوں سے نماز پڑھوانا، یہ تو خلاق کائنات کا حکم ہے۔ کس کو حکم ہے؟ حاکم کو حکم ہے۔ حاکم پر لازم ہے کہ وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کروائے۔ اور اگلی بات کیا لازم ہے حاکم پر؟ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دلوائے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے۔ زکوٰۃ حاکم وصول کرے گا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، مسلمان ہو تو، ہاں جی۔ لیکن یہاں کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو لوگ کیا سے کیا ہیلے بہانے تراشتے پھرتے ہوتے ہیں، وہ جی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہمارا تو فلانا ہے، ہمارا تو ڈمکانا ہے، پیسے پاس ہیں، سارا کچھ موجود ہے، کھاتے بھی حکومت کے پاس بھی موجود ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کس کا روپیہ کہاں پڑا ہوا ہے، کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس کے پیسے کس کام میں لگے ہوئے ہیں، سارا پتہ ہے سب کو۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکم شرعی جو ہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اسی زکوٰۃ کے مسئلے پر، زکوٰۃ کے مسئلے سے انکار کیا تھا نا لوگوں نے، انہوں نے کہا تھا ہم حکومت کو نہیں دیں گے زکوٰۃ، جو نا ہمارے جہاں دل چاہے گا ہم وہاں دے دیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں میرے کریم آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں کہیں سے ایک رسی بھی اگر آتی تھی نا، بکری کی رسی بھی آتی تھی زکوٰۃ کی مد میں، اگر وہ بھی کوئی روکے گا میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا۔ اس بات پر جنگ ہوئی ہے حکومت کی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود جنگ کی ہے یار۔ تو بتائیں آج جو ہے حکومت اپنے ٹیکس وصول کرنے کے لیے تو کیسے زور لگاتی ہے، ایک بندے پر کتنے فیصد ٹیکس لگا ہوا ہے یار، بتائیں۔ اس کے لیے تو جناب کسی کا گھر نہیں چھوڑتے، بوڑھی اماں نہیں چھوڑتے، ہاں جی، بیوہ عورت کو نہیں چھوڑتے، مسکین بچوں کو نہیں چھوڑتے، یتیم بچوں کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے، اپنے جناب انہوں نے ٹیکس لینے کے لیے کیسے کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا جو ایک حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس طرف کوئی توجہ نہیں کسی۔ اور اگلی بات کیا لازم فرمایا اللہ تعالیٰ نے حاکم پر؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور حکمران کا کام ہے نیکی کا حکم دینا، حکمران کا کام ہے نیکی کا حکم دینا۔ جب حکمران خود نیکی کا دشمن ہوگا، نیکی کے حکم آگے کیسے کرے گا لوگوں کو، بتائیں۔ تو اس کے لیے الگ سے شعبہ قائم ہونا چاہیے جو لوگوں سے نیکی کا، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کریں۔ باقاعدہ علماء جو ہیں وہ حکومت رکھے، حکومت علماء کی ذمہ داری لگائے کہ آپ نے سب لوگوں کو سیدھا کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے جو معروف سمجھتا ہوگا تو معروف کی دعوت دے گا نا، جس کو خود معروف کا پتہ نہیں ہے وہ معروف کی دعوت کیسے دے گا، یہ بھی تو دیکھے نا۔ اور آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور حکومت کا کام ہے برائی سے روکے۔ جب حکومت خود برائی پھیلانے والی ہو، جب حکومت خود بھی یہی پھیلانے والی ہو تو بتائیں آگے کیا چلے گا۔ باقی تو نجی چینل ہیں نا سارے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ حکومت کا اپنا چینل، اس پہ ڈرامے فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، اس پہ بے حیائی کے اور فحاشی کے مقامات دکھائے جا رہے ہیں، بتائیں۔ وہاں سے بتائیں کوئی نیکی کے حکم کی بات ہوتی ہو، برائی سے روکنے کی بات ہوتی ہو۔ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے مراکز ہیں بے حیائی کے، اس طرح کے سارے حکومت کے تحت چلتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مسجد سے جناب ٹی وی کا ٹیکس لیا جاتا ہے، اور جہاں پہ جناب فلمیں چلتی ہیں سین میں، ان کو جناب کئی سال کے لیے ٹیکس ہی معاف کر دیا ہے، سارے ٹیکس چھوڑ دیے انہوں نے، ٹیکس فری کر دیے ہیں سین میں۔ تو ان کا تو کام تھا بھائی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ تو جب حکومت ہی نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے، نیکی سے روکنا شروع کر دے اور برائی پھیلانی شروع کر دے، تو بتائیں بندہ کس کو کہے جی آپ سیدھے ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب بندہ جس کی ذمہ داری ہو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا وہ چھوڑ دے، وہی نیکی سے روکنا شروع کر دے، برائی کا حکم کرنا شروع کر دے، برائی پھیلانی شروع کر دے، تو وہ خود بندہ ایسا ہے جو چاہ رہا ہے کہ میری رعایا جو ہے وہ جہنم جائے، میری رعایا جہنم جائے۔ تو ایسا حکمران جو ہے وہ خود ایسا کردار ادا کر رہا ہے جو اس کو فرعون بنا رہا ہے، اور اپنی رعایا کو وہ خود قیامت والے دن جہنم اٹھا کے پھینکے گا۔ ایسا بندہ جتنی رعایا اس کے اس عمل پر راضی ہوگی۔ فرعون نے تو یہی کیا تھا، فرعون کی قوم جو ہے وہ بھی حق کی دشمن بنی تھی۔
اگر یہ بھی اسی طرح حق کی دشمنی کر رہے ہیں تو جس طرح فرعون اپنی جماعت کو جہنم ڈالے گا، آج موجودہ دور کے حکمران بھی اپنی رعایا کو، جو رعایا ان کے ساتھ متفق ہوگی ان کے اس طرح کے کاموں میں، جو میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں قرآن کریم کی روشنی میں بیان کی حکمران کی ذمہ داری کی، اگر یہ حکمران وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے ان کاموں کے اندر، بلکہ یہاں پہ کوئی بندہ باہر جاتا ہے وہ کسی کو پکڑ کے دھکے سے کہ چل نماز پڑھ، ہیں جی، نماز پڑھوانے والے پہ پرچہ ہو جاتا ہے، اس پہ پرچہ ہو جائے گا، یہ میں پکا کہہ رہا ہوں آپ کو۔ باہر آپ کھڑے ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے، گاڑیاں روکیں، چلو جی شام نماز، سارے نماز پڑھو، شام اسی وقت آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، ہاں بھی آپ نے کار سرکار میں مداخلت دی ہے، فوراً آپ پہ پرچہ ہو جائے گا، آپ جیل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے حکمران جو ہیں وہ خود نیکی نہیں چاہتے، آپ کے حکمران جو ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ قوم جو ہے رب رسول کی نافرمان بنی رہے۔ تو پھر ایسے حکمران جو ہیں قیامت والے دن، ہیں جی، جس طرح فرعون جو ہے اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے کارکنوں کو جہنم ڈالے گا، یہ لوگ بھی اپنے کارکنوں کو جو ان کی ان کارروائیوں سے متفق ہیں ان کو جہنم ڈالے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ نہیں آ رہا یار؟ یہ میں صرف آپ کے سامنے، اور دیکھیں حکومت کا کام ہے، حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی رعایا کے ایمان کی حفاظت کرے۔ کس کی حفاظت کرے؟ رعایا کے ایمان کی حفاظت کرے۔ یار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ارتدادی تحریک چلی، زکوٰۃ کے انکار کی تحریک چلی، حضرت سیدنا ابوبکر ختم نبوت کے انکار کی تحریک چلی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت تھے، حاکم اسلام تھے، آپ نے کیسے سارے فتنوں کو ختم کیا ہے؟ ایمان، قوم کا ایمان بچایا نہیں بچایا؟ یار بتائیں تو بتائیں، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ حاکم بھی کہتے، حضرت ابوبکر صدیق بھی کہتے یار ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے کیا لگے ان کے ساتھ؟ نہ 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 نہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ کہنے والے کہ حضرت ابھی آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، ہر طرف فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، اکیلے ہم کس سے لڑیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، میں اکیلا جا رہا ہوں، میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ بس جب یہ سنا تو سارے روانہ ہو گئے۔ تو بھئی یہ حاکم کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے قوم کا ایمان بچانا۔ یہاں پہ نت نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، نت نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ خدا رسول کو نعوذ باللہ گندی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ بتائیں، رب رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، رب رسول کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں۔ یار حکمران ٹونوں کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات کر دے تو 7 سمندر کے نیچے جناب بندے کو لے آتے ہیں، 7 زمینوں کے نیچے سے بندے کو کھینچ کے لے آتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بندہ چلا جائے اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں انٹرپول فلانے پول کے ذریعے۔ لیکن جب خدا رسول کی گستاخیاں ہوتی ہیں ان گستاخوں کو پھر اپنی سیکورٹی کے اندر، اپنی کسٹڈی میں جناب ان کو باہر روانہ کر دیتے ہیں۔ تو بتائیں یہ پھر اپنی قوم کے ایمان کے خیر خواہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اپنی قوم کے ایمان کے دشمن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خیر خواہ تو نہیں ہوئے، یہ دشمن تو بنے ہوئے نا اپنی قوم کے ایمان کے۔ یہ ذمہ داری جی حاکم کی ہے۔ اب ذرا والدین کی ذمہ داری دیکھیں، والدین کے ذمہ کیا ہے بھائی؟ یہ میں صرف آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں جی، اس سے بڑی بڑی باتیں ہیں جو والدین کے ذمہ ہیں، اساتذہ کے ذمہ ہیں، باقی سب کے ذمہ ہیں۔ والدین کے ذمہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے میں 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کا کہا جائے۔ اور کون کہے گا؟ ظاہری بات ہے 7 سال کا بچہ تو کہیں نہیں جاتا، گھر میں ہوتا تو گھر والدین نے کہنا ہے، ابا نے کہنا ہے، اماں نے کہنا ہے، گھر میں دادی ہے تو اس نے کہنا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ نماز۔ ابھی بالغ نہیں ہو رہا بچہ، بالغ ہونے سے بھی پہلے نماز فرض نہیں ہوئی، مارنے کا حکم پہلے آ گیا، کیونکہ یہی وہ عمر ہے اس بچے کی تربیت ہوگی، یہی وہ عمر ہے بچے کی ہڈیوں کے اندر یہ بات گھس جائے گی، عادت بن جائے گی اس کی، تو پھر بالغ ہو کے بھی پڑھے گا بھائی۔ بتائیں نا، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ آج یہاں پہ نماز چھوڑنے پر والد جو ہے اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے؟ آپ نے کسی والد کو سنا ہوگا نماز چھوڑنے پر، کوئی دیہات کا غیرت والا بندہ کو ہوگا تو وہ چاہے بچوں کو مار دے، لیکن آج کل کے یہاں کے جو برگر کھانے والے بیچارے ہیں نا میری طرح، وہ تو نہیں مارتے ہوں گے کم از کم۔ بیٹا جوان ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، پڑا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہاں جی، بیٹا جو ہے وہ بڑا ہوا جا رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ کو نہیں ہے، باپ کو مسئلے کو نہیں، کیونکہ باپ آپ بے نمازی ہے نا، باپ کو نماز پڑھتا بھی ہے تو بیٹے کو وہ بھی نہیں کہتا۔ پھر بتائیں یہ نماز پہ لگانا کس کی ذمہ داری تھی؟ والد کی ذمہ داری تھی، والدہ کی ذمہ داری تھی، یہ گھر کے اندر یہ ماحول دینا تھا والد نے۔ اگر والد جو ہے خود ہی بچے کو نماز نہیں پڑھنے، بیٹا سردی ہے، بیٹا سو جاؤ، آپ نے اٹھو، ابھی تو سویا ہے، سونے دو،
بیٹی ہے نہیں نہیں میری بیٹی پڑھتی ہوئی سوئی ہے ابھی سوئی ہے، سونے دو اس کو۔ جب ماں باپ ہی ایسے ہوں، وہ خود جناب ان کو جہنم دھکیلنے پر تیار ہوں، تو بتائیں پھر کون ان کا خیر خواہ مزید بن سکتا ہے، ان کو مزید سمجھا سکتا ہے؟ یار کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ان کو۔ پھر یہ عمومی مزاج بن گیا ہمارا۔ جبکہ والدین کی ذمہ داری پتہ کیا تھی؟ والدین پر لازم تھا کہ اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، وہ بچے کو لے کر کے آقا علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ بچہ جو ہے آقا علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جہاں میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ لگا نا اس بچے کے سر پر، ان بالوں سے خوشبو آتی تھی، ان بالوں سے خوشبو آتی تھی۔ وہ بچہ بڑا ہو گیا، ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں خارجی نکل آئے۔ اس بچے نے خارجیوں کی تقریریں سنی، ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب خارجیوں کے ساتھ ہوا تو اس کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو خارجیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اس نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا، کمرے کو تالا لگا دیا۔ میں کہ کوئی کھانا نہیں دوں گا، کوئی پینا نہیں دوں گا جب تک اپنا ایمان سیدھا نہ کرے۔ تو تجھے کس نے کہا ان کے پاس جا کر بیٹھ؟ لو جی بچہ جو ہے اندر قید ہے۔ ایسا بات باہر نکلی، وہ ان کے نوجوان ہو گیا تھا، بات نکلی باہر تو اطلاع پہنچی جناب ان کے جو اس وقت آقا علیہ السلام کے غلام تھے، صحابہ تھے، ان تک بات پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہوا کیا؟ وہ سارے جمع ہو کے جب آئے نا، اس کے گھر میں دروازہ کھولا گیا، اس کے سامنے گیا اس کو سمجھانے کے لیے، جا کر کے بیٹھے، دیکھا تو وہ بال مبارکہ جو اس کے سر پر تھے جن سے خوشبو آتی تھی، وہ بال سارے جھڑ چکے تھے۔ وہ بال اس کے سر پر نہیں رہے عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی، کہا کہ بیٹا دیکھو بات سنو، تیرے سر پر آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو مس کیے ہوئے بال تھے نا؟ میں کہا تھے۔ خوشبو آتی تھی؟ کہا آتی تھی۔ کہا اب وہ بال کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو گر گئے۔ کب گرے ہیں؟ اس نے کہا جب سے ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا ہے، جب سے میں نے ان کی فکر کو صحیح کہا ہے، تب سے وہ بال میرے سر سے غائب ہو گئے۔ قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کے ان غلاموں پر۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تم چاہتے ہو نا میرے آقا علیہ السلام کا تبرک تمہیں دوبارہ حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے ان سے برات کا اظہار کرو۔ اس نوجوان نے وہی بیٹھے بیٹھے توبہ کی۔ اس نے کہا آج کے بعد ان کی باتیں سننا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں میں۔ ہیں جی، اس نے توبہ کی۔ والد نے بھی جناب دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے، کھانا پینا دینا شروع کر دیا۔ بعد میں وہی بچے جو ہے اس کے سر پر وہ بال دوبارہ ہو گئے، وہ بال دوبارہ ہو گئے۔ اندازہ لگائیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا، جتنی مرضی بندہ گیائی میں کھاتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان ٹھیک نہیں ہے تو بھائی کسی چیز کا کیا فائدہ ہونا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی شے کا۔ پھر قربان جائے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ پر کہ وہ اپنے صحابی نے اپنے بیٹے کو قید کر دیا۔ تیرا عقیدے کو خرابی کیوں لگی؟ تیرا عقیدہ خراب کیوں ہوا بتا مجھے۔ لیکن یہاں پہ بیٹا جو ہے وہ بد عقیدہ ہو جائے، بیٹا جو ہے وہ حدیث کا انکار کر دے، بیٹا ملحد ہو جائے، بیٹا جناب فیمنسٹ ہو جائے، بیٹا بے دین ہو جائے، بیٹا لیسبین ہو جائے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے، ابے کو پرواہ ہی کو نہیں۔ ابے کو پرواہ ہے تو صرف ایک بات کی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اچھا کاروباری بن جائے، اچھا بزنس مین بن جائے، اچھا تاجر بن جائے، بس اسی بات کی فکر ہے۔ سچی کہہ رہا ہوں، والدین کو آج فکر ہے صرف اسی بات کی ہے، یار دنیا کے جو 30-40 سال اس کے ہیں نا وہ اچھے گزرنے چاہیے، باقی قبر کی زندگی برباد ہوتی ہے ہو جائے، حشر برباد ہوتی ہے ہو جائے، جہنم جاتا ہے چلا جائے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس دنیا کے جو 30-40 سال 25 سال 12 سال ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ ایسے والدین جو ہیں جن پر لازم تھا کہ اپنے بیٹے کی ایمانی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، اور وہ تربیت نہیں کر رہے، تو میں سچی کہہ رہا ہوں یہ بھی قیامت والے دن، اور اپنے بچے کو خود کفر کی طرف بدعقیدگی کی طرف دھکیل رہے ہیں، قیامت والے دن یہ بھی فرعون کی طرح اپنی اولاد کو اٹھا کر کے خود جہنم ڈالیں گے، تاکہ ان کے لیے مزید تکلیف کا سبب بنے کہ جناب اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم ڈال رہے ہیں۔ بتائیں، یہ دو لوگ ہیں، ان کا میں نے ذکر پہلے اس لیے کیا، حاکم کا، اور حاکم اور والدین اور حاکم جو ہیں اس لیے کیونکہ والدین تو پیدائشی بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس پہ حاکم ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس میں بندے کی اپنی مرضی نہیں ہے، اور یہ حکمران جو ہیں یہ بھی زبردستی کے حاکم ہوتے ہیں، اس کو بندہ خود پسند نہیں کرتا ہے جی۔ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان حکمرانوں کو پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہاں لاکھ کہیں ہم نہیں مانتے جی ان کی حکومت کو،
تو بتائیں وہ اپنا حصہ وصول کریں گے نہیں کریں گے؟ انہوں نے لینا ہی لینا ہے۔ تو یہ زبردستی حاکم ہیں جی، بندے پر حاکم ہیں ہی ہیں، بندہ انکار کرے نہ کرے۔ اب دو بندے وہ ہیں جن کو بندہ اپنا آپ رہنما بناتا ہے، اپنی مرضی سے بناتا ہے، وہ ایک استاد ہے، ایک پیر ہے۔ جس طرح والدین اس پر حاکم بن رہے ہیں، اس طرح استاد تو نہیں نہ بنتا، استاد کو تو پسند کرنا پڑتا ہے کون سا بنے۔ تو بندہ اپنے ماں باپ کو پسند کر کے تھوڑا آتا ہے۔ کتنے بچے ہیں جو کہتے ہیں جناب مجھے پتہ ہوتا نا میں ان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہوں، تو میں نے ان کے گھر میں کبھی پیدا نہیں ہونا، تو میں کہیں اور پیدا ہو جاتا۔ اور تقریباً سارے بچے یہی کہتے ہیں، ہر بچے کو دوسرے کے ابا بڑے پولائٹ لگتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کے پاپا بہت اچھے ہیں، دیکھو نا۔ وہ کئی ایسے ہوتے بھی ہیں ذرا کھلے مزاج کے۔ ایک جگہ ہم کھڑے ہوئے تھے، ایک بندہ جو ہے نا وہ بوڑھا بالکل، سفید داڑھی اس کی، اور اس کے بیٹے کی بھی داڑھی سفید تھی، کچھ بال کالے تھے۔ وہ موٹر سائیکل پہ آیا، ایسے آ کے جناب اپنے ابا کی ٹانگوں میں موٹر سائیکل ٹھوکنے لگا۔ ابا بیچارہ بوڑھا وہ اچھل کے جناب، وہ 7 سیڑھی تھی وہ گھر کے باہر جو بنی ہوتی بڑی، اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اس نے ٹانگیں بچائی۔ میں نے کہا یار یہ کیا کیا آپ نے اپنے والد کے ساتھ؟ کہتا جی ہمارا مذاق چلتا ہے۔ میں کہا بابا بیچارہ نہ سنبھل پاتا تو بابے کی تو دونوں ٹانگیں گئی تھیں، تیرے مذاق نے بابے کو ہسپتال پہنچا دینا تھا۔ اس طرح کا بھی مذاق نہ کرے بندہ کہ جناب وہ بابا جو ہے وہ چلنے سے بھی جائے۔ تو یہ دو ہستیاں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، یعنی دو شخصیتیں، ایک والدین کی اور دوسری حاکم کی۔ یہ دو لوگ جو ہیں یہ بندے پر حاکم ہوتے ہیں، اور دو کو بندہ خود چنتا ہے، ایک پیر کو چنتا ہے، ایک استاد کو چنتا ہے۔ سمجھ آئے نا؟ استاد کو چن لیا، بزرگ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک بزرگ رحمہ اللہ 5 سال تک پورے استاد ڈھونڈتے رہے، استاد ڈھونڈتے رہے۔ جب استاد ڈھونڈ لیا، اس کو مان لیا کہ میرا استاد ہے، اب دوبارہ چھوڑا نہیں ہے وہاں سے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے استاد تو ایسے ایسے، میں جب کسی کو ابا مان لینا بندہ، پھر اس کے ابے ہونے کا انکار نہیں کیا جاتا۔ ہاں، پھر زندگی ساری اس کے ساتھ وفا کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے علم میں برکت ہو، تو جس سے پڑھا ہے نا اس کی خدمت زندگی ساری کرے، پھر اس کی خدمت زندگی ساری کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو استاد جو ہے یہ بندے کو جنت لے جاتا ہے، اور یہی بندے کو جہنم لے جاتا ہے۔ یہ خود اپنے ہاتھ سے جنت لے جائے گا یا اپنے ہاتھ سے جہنم بھیجے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عالم کو فرمائے گا، باقیوں کو فرمائے گا جاؤ جنت، عالم کو فرمائے گا تو ٹھہر جا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس طرح کر، تیرے جتنے شاگرد ہیں نا سب کو جنت لے جا۔ وہ کہے گا مولا کتنوں کو؟ میرے آقا علیہ السلام نے رب فرمائے گا چاہے ان کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہیں، سب کو لے جا جنت میں۔ تو باوفا ہی جائیں گے نا پھر۔ جنہوں نے یہاں پہ جناب استاد کی غیبتیں کی ہوں گی، چغلیاں کی ہوں گی، استاد کو بدنام کیا ہوگا، تو وہ تو بھائی پہلی ریس میں جائیں گے دوسری طرف پھر، کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اب استاد جو ہے وہ موجودہ دور میں لفظ جو ہے نا میں استاد کے بجائے ٹیچر استعمال کرتا ہوں۔ کون سا؟ ٹیچر، کیونکہ استاد زیادہ گمراہ نہیں کر رہا، ٹیچر زیادہ کر رہا ہے۔ ٹیچر جو ہیں، پروفیسر جو ہیں، ان کے لیکچر کون سے ہو رہے ہیں؟ اسلام دشمنی پر مبنی لیکچر ہو رہے ہیں۔ میں بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کیسے جناب انکار حدیث پر لیکچر ہو رہے ہیں، جی انکار قرآن پر لیکچر ہو رہے ہیں، الحاد پر لیکچر ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو جناب بیان کر رہے ہیں، اور بچوں کو خدا رسول کا جناب دشمن بنا رہے ہیں۔ آپ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے یار۔ سندھ کے اندر سے ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے ملا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھے بتایا، وہ پروفیسر تھا یونیورسٹی کا۔ اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں، جس یونیورسٹی کا وہ نام بتا رہا تھا، اس نے کہا ہماری یونیورسٹی میں تقریباً 80% جو پروفیسر ہیں، اس نے کہا وہ خدا رسول کو نہیں مانتے، مسلمان خدا رسول کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا دین کے خلاف لیکچر، اس طرح کی باتیں جناب بتائیں۔ اس نے کہا وہ استشراقیوں سے، مستشرقین سے مستاثر ہیں، ان کی تحقیقات کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو امام بخاری کی نظر سے نہیں پڑھا، امام مسلم کو امام مسلم کی نظر سے نہیں پڑھا انہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ کی نظر سے نہیں پڑھا۔ وہ پڑھتے قرآن حدیث ہیں، لیکن وہ اینک جو ہے وہ انگریز والی لگا کے پڑھتے ہیں۔ تو وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، احادیث مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس کے سامنے پڑھی، تو وہ کہتا جی ہم تو اس کی بات کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے ہمارے، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ بتائیں جب ایسا استاد پڑھانے والا ہوگا، ایسا ٹیچر پڑھانے والا ہوگا، تو آگے کیا جائے گا بتائیں۔ اب جتنے بھی بچے اس کی باتوں سے متاثر ہو کے جی اس کی باتوں سے متاثر ہو کے رب رسول کے دشمن بنے جا رہے ہیں، تو قیامت والے دن اس کی پیروی کر کے رب رسول کے دشمن بنے تھے، تو یہ قیامت والے دن فرعون کی طرح ان کو اپنے ہاتھ سے جہنم ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟
چوتھا گروہ جو ہے نا وہ ہے پیروں کا. ہاں جی، پیر جو ہے اگر ہو باعث بستامی جیسا، پیر جو ہے وہ احمد رضا جیسا ہو، پیر جو ہے معین الدین چشتی میری جیسا ہو تو اپنے مریدوں کو جنت لے جائے گا. اگر پیر ایسا ہو جیسے میرے دور کے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے دشمن ہیں، پیر ایسا ہو جو میرے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب ناچ گانے کرانے والے ہیں جی، اپنے بزرگوں کے مزارات پر جناب لکیرانی سرکس لگانے والے، وہاں پہ جناب عورتیں نچانے والے، ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر مرید جو بھی بندہ اس حالت میں بھی اس کا مرید بن جائے گا تو سمجھے وہ خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہے کہ پیر صاحب آپ بھی مجھے پکڑ کے جہنم ڈالیں، آپ بھی مجھے پکڑ کے جہنم ڈالیں. ویسے ایک بات افسوسناک ہے، موجودہ دور کے اندر تو پیر کو پیر پکڑا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ بندے کو رب تک پہنچا دے، اس لیے تو پیر کو پکڑا ہی نہیں جاتا. پکڑا اس لیے جاتا ہے پیر کو تاکہ مسائل حل ہو جائیں، پریشانی حل ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے بس. وہ ایک مرید تھا نا، پیر کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے پیر صاحب ہمارے گھر میں چور پڑ جاتے ہیں. کیا پڑ جاتے ہیں؟ چور پڑ جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یار آپ جو ہے نا کوئی بولی رکھ لیں، کوئی گلٹریا رکھ لیں. سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں نا. اس نے کہا آپ کو بولی رکھ لیں، کوئی گلٹریا رکھ لیں. تو اس نے آگے کتے کا نام نہیں لیا کہ کتا رکھ لیں. اس نے کہا آپ بولی رکھ لیں، کوئی گلٹریا رکھ لیں. مرید کہنے لگا پیر صاحب ساڑھے بولی بھی تسی تے گلٹری بھی تسی، ہمارے بولی بھی آپ ہیں اور ہمارے گلٹریے بھی آپ ہیں، یعنی سب کچھ آپ ہیں ہمارے لیے. بس جب بندہ جو ہے نا وہ اسی طرح کر کے ایسے پیر کو پکڑے گا تو پھر انجام وہی ہوگا بھائی. یعنی یا تو وہی شیخ اس کو جنت کے راہ پر چلا کر کے جنت لے جائے گا، یا پھر وہی شیخ اور پیر اس کا جو ہے اس کو جہنم کی راہ پر لگا کر جناب جہنم لے جائے گا. لاہور کے ہی عالم تھے، میں نے ایک کتاب میں لکھا ہے اپنی کتاب میں. لاہور کے ایک عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں ایک بزرگ کے مزار تھا، وہاں پر بہت بڑا کتب خانہ تھا. کہتے ہیں میں وہاں گیا کتابیں پڑھنے کے لیے، تو کتابیں وغیرہ پڑھی تو مطالعہ کرتا رہا. تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے پھر کتابوں کی ضرورت پڑی، کہ تو میں گیا وہاں پہ، تو وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھی دروازہ کھلتا ہے تو پڑھتا ہوں. کہتا ہے میں حیران رہ گیا، جو کتب خانہ تھا وہ بڑا پیر فوت ہو گیا تھا، بعد میں جو پیر آیا اس کے، کہتا ہے میں بیٹھا رہا باہر انتظار کرتا رہا، دروازہ کھلتا ہے تو اندر جاتا ہوں کتب خانے میں. کہتے ہیں اندر سے دروازہ کھلا تو بندہ جو ہے پیر صاحب کا نوکر، وہ اندر سے کتے کو لے کے باہر آیا، کتے کو لے کے باہر آیا. میں نے کہا یار یہاں تو کتابیں رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کتابیں بڑے پیر صاحب کے دور میں تھیں، اب تو وہ کتابیں ختم کر دی ہیں، یہاں پہ کتے ہیں پیر صاحب کے، وہی رہتے ہیں. بتائیں جن مریدوں کے پیسوں سے نذرانوں سے پیر کے کتے مغ پستے کھائیں ہیں، اور اس مرید کے پیسوں پر رسول اللہ علیہ السلام کے دین پڑھنے والے بچوں کا حق نہ ہو، تو سچی بات ہے ایسا مرید جو ہے نا وہ اس لائق ہے کہ اس کا پیر اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جہنم میں غوطے دے. سچی کہہ رہا ہوں. جیسے میں نے بتایا تھا نا ایک بار آپ کو کہ صبح صبح ایک بندہ جو ہے نا وہ جا رہا تھا، تو دوسرا ملا اسے، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بس یار دعا کرنا، آج ہمارے پیر صاحب کے کتے کی لڑائی ہے میلے میں، ادھر ہی جا رہا ہوں سرے سرے. ہاں جی، مرید جب پیر کے کتے لڑانے کے لیے جائیں گے سرے سرے دعائیں مانگیں گے، یا اللہ میرے پیر دا کتا فسٹ آوے، میرے پیر دا کتا لڑے تو دوجے کتے نو پاڑ دے وے. تو بتائیں وہ اس پیر کا کیا بنے گا اور اس مرید کا کیا بنے گا؟ جانوروں کو لڑانا میرے حبیب علیہ السلام نے حرام فرمایا ہے، جانوروں کو لڑانا میرے آقا علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہاں پہ دعائیں ہو رہی ہیں پیر کا کتا فسٹ آئے. تو بھئی یہ چار لوگ جو ہیں، یہی چار لوگ اگر سیدھے ہو جائیں تو یہی اپنی رعایا کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنے ہاتھ سے جنت بھیجیں گے. وگرنہ یہی لوگ اگر گمراہ ہوں، بے دین ہوں، بے دینی آگے منتقل کریں تو یہی لوگ اپنے ماننے والوں کو، کیونکہ ماننے والے جو ہیں جاننے کے باوجود ان کے پیچھے کھڑے رہتے، جاننے کے باوجود ان کی اقتداء کرتے رہتے، جاننے کے باوجود ان کے پیچھے چڑھے رہتے. تو یہی چار لوگ جو ہیں اگر یہ سیدھے نہ ہوں، گمراہی پھیلانے والے ہوں، بے دینی پھیلانے والے ہوں، تو پھر یہی چار لوگ جو ہیں اپنے ماننے والوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم ڈالیں گے. ہاں جی، یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں. اب یہ ذرا سن لیں، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی. یعنی اللہ کی لعنت، انبیاء کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت، سب کی لعنت. اور فرمایا قیامت والے دن بھی یہ سارے ان پر لعنت بھیجیں گے. بتائیں یار کوئی بندہ کھڑا ہو ایک اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور لعنت تجھ پر، بتائیں کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ اور لعنت جو ہے نا صرف عام لوگ نہیں، اللہ رب بھی لعنت بھیجے، رب کے انبیاء بھی لعنت بھیجیں، رب کے فرشتے بھی لعنت بھیجیں اور سارے لوگ بھی لعنت بھیجیں. تو بتائیں کیا ذلت والا وقت ہو یار ان کے لیے، کیا بچے گا ان کا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے سر رفت المرفود، میں کتنا برا کتنا بدترین تحفہ ہے جو لعنتوں والا ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ یہ فرعون کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے ان سب کا حال اور انجام وہی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔